میں نے تو ابھی نوٹ کیا آپ لوگوں کے تو کپڑے ہی بڑے میچ کر رہے ہیں. نوٹ کیا تھا اتفاق ہوا ہے. یہ خوبصورت اتفاق ہوا ہے. اچھا تو یہ اتفاق ہی ہوا ہے. ہاں آپ میں سے کسی نے نہیں کالے پہنے. واسف بھائی اب سب کی طرف نظر دوڑا رہے ہیں, جس نے جیٹ بلیک پہنا ہے اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے. اچھا تو ویسے پہلے آپ ملی ہیں کبھی سجاد سے؟ نہیں جی, ابھی 20 منٹ پہلے ہی ملاقات ہوئی. 20 منٹ پہلے ہی ملاقات ہوئی. آپ سے ملنے سے 2 منٹ پہلے ملا. اچھا میرے سے ملنے سے 2 منٹ پہلے آپ ملے. ٹھیک ہے. اور آپ نے ان کا کوئی کام ماڈلنگ وغیرہ دیکھی ہوئی ہے؟ میں اتنا ماڈلنگ وغیرہ فالو کرتا نہیں ہوں. اچھا تو آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ سر میں ایکٹنگ سے شعبہ ہے تو ایکٹرز وغیرہ کو. تو کون سے ایکٹرز فالو کر رہے ہیں آپ؟ سر نعمان اعجاز صاحب بہت بڑا نام ہے. اپنا معین اختر صاحب جو تھے, بہت اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کریں, ایک بہت بڑا نام ہے. کسی کو اگر ایکٹنگ سیکھنی ہے اس ملک میں یا بلکہ پوری دنیا میں تو لوز ٹاک. سجاد بھائی آپ سنگل ہیں گیس؟ ہاں جی سر. ہاں جی. تو شادی کا کب کا ارادہ ہے؟ سر میرا ماننا ہے کہ ایک مرد کا سب سے خوبصورت فیچر اس کا والیٹ ہوتا ہے, اور آج کل میں اپنے فیچرز پہ کام کر رہا ہوں سر. ہاں جی. تو یہ جو سال ہے میں اپنے فیچرز پہ کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال والدہ کو کہا ہے, دیکھیں جب نصیب خراب ہوا تو کچھ ہو جائے گا. انتہائی آپٹمسٹک تھاٹ پروسیس ہے اس معاملے میں آپ کا. ویسے آپ کو لگتا ہے انہوں نے جو کہا کہ ان کا خیال ہے مرد کا سب سے حسین فیچر ان کا والیٹ ہوتا ہے, آپ اس سے ایگری کرتی ہیں ڈس ایگری؟ میں ایگری کرتی ہوں. ایگری کرتی ہیں؟ بالکل ایگری کرتی ہوں. اچھا. کیونکہ سوسائٹی میں یہ چیز سب سے پہلی نوٹ کی جاتی ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. I really appreciate your honesty. زیادہ لوگ نا اسے ایکسیپٹ کریں. ہاں وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ بالکل آپ نے صحیح کہا, وہ کہتی نہیں ایسی بات نہیں ہے, مگر انہوں نے بالکل تربیت خوبصورت ہونا چاہیے. اف تمہارے اصول, تمہارے آدرش. اچھا لیکن نہیں سر, آدرش پہ آپ کیوں مسکرائے؟ مطلب آدرش بڑا وہ ڈرامیٹک لگ رہا ہے نا. بیٹے جس ہاسپٹل میں وہ پیدا ہوا تھا نا, وہ دیپیکا پیدا ہوئی تھی, تو وہ جس ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے نا وہاں امانت چند صاحب کی پیدائش ہے. میں اب لائف میں اسٹیج پہ پہنچی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا میں آپ کا چاہے بلڈ ریلیشن ہو, آپ کے فرینڈز ہوں, ہم اکثر کہتے ہیں نا, ہم کیٹیگرائز کر لیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے, یہ میرا کزن ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک آپ کی تکلیف آپ کی طرح کوئی محسوس نہیں کر سکتا نا, آپ کبھی بھی اس کو اس کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے کہ یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا ساتھ والے جو ہمارے ساتھ بندہ بیٹھا ہے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے, اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, اس پہ کیسی گزر رہی ہے. بس ہم اپنی زندگی میں ایک دوڑ لگائے چل رہے ہیں سارے, پتہ نہیں کس چیز سے ہم خوش ہیں, ہم خود کو سیٹسفائی کر رہے ہیں, لوگوں کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. تو میں اسی لیے بڑی چوزی ہوں اس معاملے میں, اور یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے, بہت سوچ سمجھ کے لینا چاہیے. تو باقی جو نصیب میں ہوگا وہ ہوگا. لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے درد کو محسوس کر سکے. ایگزیکٹلی, مطلب یہ بہت مشکل بات ہے. میرے خیال سے ایمپتھی ہو, ایمپتھی ہو, درد محسوس کرے. سٹ انہاں دے پیر تے لگے پٹی ہو کرا کے یار تو اور درد محسوس کیوں. یہ تو چلو یہ تو ہو گئی ایک بات, کیونکہ وقت جب ساتھ گزرتا ہے احساسات جڑ جاتے ہیں انسان کو ایک دوسرے کے. باقی کوئی کوالٹیز آپ کوئی دکھنے میں کیسا ہو؟ دکھنے میں میں اتنا وہ نہیں کرتی. چلو the way someone treats me یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جیسا بھی ہو, جیسا بھی ہو, ایسا بھی چلے گا. یہ تو نصیب دی گل ہے.